السلام علیکم ون ہرڈ وائسز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ میمونہ جعفری، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابرار بلوچ. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے پاکستان میں جو چائلڈ لیبر ہے، جتنا ہمارا ٹیلنٹ ہے، جتنا ہمارا را ٹیلنٹ ہے وہ اسٹارٹ سے ضائع ہو رہا ہے. ہماری جتنی ملک کی کنٹری کی جتنی بھی فیکٹریز ہیں ساری آپریٹ تو ہو رہی ہیں چائلڈ لیبر کی وجہ سے، لیکن دنیا میں یہ مانتی ہے کہ ہمارا جو ملک ہے بڑا انرجیٹک ملک ہے، جس میں 60% سے ابو آبادی جو ہے نا وہ چائلڈ لیبر کی ہے، چائلڈ ینگ جنریشن کی ہے. تو اتنی زیادہ آبادی ہمارے پاس ینگ جنریشن کی ہے، پھر بھی ہمارے پاس کوئی ٹیلنٹ نکل نہیں رہا، پھر بھی ہمارے پاس کوئی سائنسدان نہیں نکل رہا، اتنے بڑے کوئی ہمارے پاس جو ہے نا کوئی ایرونوٹیکل انجینئر نہیں نکل رہا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بیسیکلی ہمارے پاس وجہ یہ ہے کہ ہماری تقریباً کوئی 11 ملین چلڈرن ہیں وہ جو ہے نا چائلڈ لیبر میں مصروف ہیں. میمونہ آپ کو بھی پتہ ہوگا اس کے بارے جی میں. بالکل 11 ملین چلڈرن جو ہیں وہ چائلڈ لیبر کا شکار ہیں پاکستان میں. جو ایج گروپ اگر ہم دیکھیں تو پھر ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 4 to 14 ایئرس کے جو چلڈرن ہیں نا وہ زیادہ سفر کر رہے ہیں اس چیز سے. تو دیکھیں 12 to 14 ایئر چلڈرن جو سفر کر رہے ہیں وہ بیسیکلی ان کی گروتھ کا ٹائم ہوتا ہے، وہ گھر سے بھی مطلب گھر سے ان کی گروتھ کا ٹائم ہوتا ہے، وہ اسکولنگ لیول سے بھی کم کا ٹائم ہے میرے خیال سے. تو اگر اس لیول پہ ان بچوں کو مزدوری پہ لگا دیا جائے تو وہ کس طرح ہی آگے بڑھے آ کے کام کر سکتے ہیں؟ وہ تو ساری زندگی مزدوری پہ رہیں گے کیونکہ وہ ان کا سارا گروتھ کا لیول ہوتا ہے. ان کی اسکولنگ ہونی چاہیے، ان کی پراپر گروتھ ہونی چاہیے، گھر سے گروتھ ہونی چاہیے. گھر سے نہیں ہو رہی تو شاید اسٹیٹ جو جسے ماں کا درجہ دیا جاتا ہے اسٹیٹ کو سوچنا چاہیے. لیکن 11 ملین بچے، مطلب آپ سمجھیں کہ 11 ملین میں سے اگر 10 ملین بھی ٹیلنٹڈ بچے ہیں نا جو ایک بہت بڑے کارنامے انجام دے سکتے ہیں سائنس کی فیلڈ میں، باقی جتنی دیگر فیلڈ ہیں ان میں اتنے بڑے کارنامے انجام دے سکتے ہیں. تو لیکن وہ ہمیشہ $10 ملین جو ہے نا یہ ریشو نکلتی ہے. 10 ملین جو بچے ہیں نا وہ ضائع ہو جاتے ہیں. شاید میں اب کیا کہوں، میرے پاس الفاظ ہیں نہیں اس بارے میں. دنیا کس طرح سے اپنے جو را ٹیلنٹ ہے جو بچے ہیں ان کی گروتھ کرتی ہے. ہم جس سے کہتے ہیں کہ ہر بات پہ ہماری قوم کا یہ رونا ہوتا ہے کہ یار یہودی سازش ہو رہی ہے، یہودی بالکل سازش ہو رہی ایسا ہے. ہی ہے. یہودی جو ہے نا اپنے بچوں کو کس طرح گروتھ کرتے ہیں وہ آج تک ہمارے ملک میں کسی نے ہمیں بتایا نہیں ہے کہ یار جو یہودی ہیں اسرائیل ہے وہ کس طرح سے جو ان کے بچے ہیں وہ ان کی گروتھ کس طرح سے ہوتی ہے، اور آج پوری دنیا کی مارکیٹ انہوں نے کیسے سنبھالی ہوئی ہے. جو اسرائیل ہے نا ان کے جتنے بھی بڑے بزنس مین ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں تو مطلب باوے جو ہو جاتے ہیں نا وہ جا کے مطلب بزنس مین بن جاتے ہیں. ان کے جو 25 ایئر ایک ایوریج ایج ہے جن میں وہ لوگ ملینائر ہوتے ہیں، بلینائر ہوتے ہیں. امریکہ دیکھ لیں، سب چھوڑ لیں ہمارا پڑوسی ملک جو انڈیا ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اس کو دیکھ لیں. ان کی اسکولنگ لیول کیا ہے، ان کا بچوں کا وہ گروتھ کیسے ہو رہی ہے، وہ کہاں پہ جا رہے ہیں. وہ اتنی دنیا میں آئی ٹی مارکیٹ میں سب سے اس ٹائم جو انوالومنٹ ہے نا وہ انڈیا کے بچوں کی ہے. اور ہمارے ہاں مطلب جتنا ہم کہتے ہیں کہ ہماری آئی ٹی مارکیٹ، فری لانس مارکیٹ، ہمارے پاس کوئی مارکیٹ ہی نہیں ہے دنیا میں. آپ گوگل میں دیکھ لیں سی او کون ہے. صحیح ہے. دنیا پاکستان کے اگر ہم رینک بھی دیکھیں اگر چائلڈ لیبر کے حساب سے تو پاکستان جو ہے وہ نمبر 3 پہ لائے کرتا ہے. مطلب کہ اس حساب سے مطلب اس ریسرچ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں کتنی زیادہ چائلڈ لیبر ہے. اور اس کی بہت ساری جو ہے ریزنز ہو سکتی ہیں کہ چائلڈ لیبر کی بہت ساری ریزنز ہیں، جس میں سے سب سے جو مین چیز ہے وہ پاورٹی ہے. ٹھیک ہے، لیک آف ایجوکیشن ہو گیا، پاورٹی ہو گیا، کوالٹی آف ایجوکیشن کی جو کوالٹی ہے وہ اچھی نہیں مل رہی، اور اگر جہاں پر ہے بھی وہاں پر بہت ہی لمیٹڈ ایکسیس ہے. ٹھیک ہے، اور جو سب سے پہلے اگر ہم ریزن دیکھیں کہ لیک آف سورسز میں سے پاورٹی دیکھیں تو پاورٹی کس کا کام ہے؟ ختم کرنا. بالکل اسٹیٹ کا ہی کام ہے. اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ایک ماں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر ان بچوں کو بیسک اسکولنگ لیول دیا جائے اور ان کو اتنا پرووائڈ کیا جائے کہ یار ان کی رہن سہن کھانا پینا ان کو پرووائڈ کیا جائے، اگر وہ ان جتنے بھی ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو افیکٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو، ان کے ٹیلنٹ کو، ان کی گروتھ کو، تو شاید اسٹیٹ کا کام ہے. اچھا، اگر ہم جو میجر ریزنز ہیں چائلڈ لیبر کی ان کے اوپر اگر ہم تھوڑا سا گہری نظر ڈالیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو پاورٹی اور لیک آف ایجوکیشن ہے وہ جو ہے وہ مین ریزنز ہیں چائلڈ لیبر کی. ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ آ سکتا ہے کہ اب ایک بچہ ہے جو اس چیز کا شکار ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے پیرنٹس بھی ہوں گے وہ بھی پاورٹی کا ہی شکار ہوں گے، تو پھر اوبویس سی بات ہے کہ پھر اس کی آنے والی جو نسل ہوگی وہ اس چیزوں سے افیکٹ کرے گی. ٹھیک ہے، اور لیک آف ایجوکیشن بھی اسی چیز کے اندر آ جائے گا کہ وہ پاورٹی کی وجہ سے ان کو ایجوکیشن نہیں وہ لوگ حاصل کر سک رہے ہوں گے، اور جس کی وجہ سے وہ لوگ چائلڈ لیبر کی طرف جا رہے ہوں گے. یار جو جتنی بھی مطلب پاورٹی ہے، یا ہمارے 100 سال سے یہ رونا دھونا ہے کہ پاورٹی ہے پاورٹی ہے.
اس کی وجہ سے ہماری جنریشنیں تباہ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, بچے آتے ہیں مزدوری کرتے ہیں, ساری زندگی مزدوری کرتے کرتے بچے ان کی زندگی گزر جاتی ہے, بچپن میں بھی مزدور, بڑھاپے میں مزدور. تو یہ کس کا کام ہے روکنا؟ اب وہ جو بچے ہیں مزدور ہیں ان کو تو نہیں پتہ نا, ان کو تو پتہ ہے کہ بھائی پیسے کمانے ہیں, شام کو روٹی کھانی ہے. ٹھیک ہے, ان کو تو نہیں پتہ ایجوکیشن کی امپورٹنس کیا ہے. بالکل, ان کو جب وہ تو شروع بس سے یہ مزدور چیز ہیں. دکھے گی اور تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ جتنا بھی مافیا ہے نا, یہ چینج کرنے نہیں دے رہا, ان بچوں کو چینج کرنے ہی نہیں دے رہا, بس مزدوری پہ لگایا ان بچوں کو, اپنی فیکٹریاں چلوا رہے ہیں ان بچوں سے, اپنے کارخانے ان بچوں سے چلوا رہے ہیں. اور شاید سندھ میں تو سب سے پیک ہمارا صوبہ جس میں چائلڈ لیبر ہے, سب سے اعلیٰ ترین صوبہ, جس میں کراچی کو دیکھا جائے تو اس میں اتنا چائلڈ لیبر ہے. یا پھر ساؤتھ پنجاب میں دیکھا جائے وہاں پہ جو اینٹ کے بھٹے ہوتے ہیں, یہاں پہ بچے مزدوری کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے تو ہر جگہ. دوسرا یہ بات ہے کہ ان کو گورنمنٹ کیا ہی روکے گی. بالکل. اب اس میں ہم دیکھیں تو پھر ان کی فیملیز کا بھی ایسا کوئی قصور نہیں ہوتا, کیونکہ وہ بھی پاورٹی سے ہی ان کی لائف جو ہوتی ہے وہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے, اور پھر وہ اپنے آگے بچوں کو بھیجتے ہیں پھر کام کرنے کے لیے, اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ایک پوری جنریشن جو ہے وہ تباہ ہوتی جا رہی ہے. ایک ایسا مائنڈ سیٹ بیٹھ گیا ہے نا کہ اگر وہ ایجوکیشن حاصل بھی کریں گے, اس کو باپ کہے گا تو غریب کا بچہ تو کیا کر لے گا, کیا کرے گا. ایسا ہی ہے مائنڈ سیٹ ہی ایسا, سائیکالوجیکل امپیکٹ ہی ایسا کریٹ کیا گیا ہے نا. وہ یہ بھی ہم اس چیز کو بھی, اگر ہم اس چیز کی بھی ریزن دیکھیں تو پھر یہ بھی ہے کہ جب ان کو شروع سے ہی ان چیزوں سے ان کی لائف کے اوپر اتنا افیکٹ پڑ رہا ہے, تو obvious سی بات ہے کہ ان کے مائنڈ میں یہ چیز بیٹھ جائے گی اور ان کا مائنڈ سیٹ بن ہی ایسا جائے گا. انہوں نے بس ان کا زندگی میں جو بچے ہوتے ہیں نا, جو بچے پیدا ہو تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں, ان کی اسکولنگ تو ہوتی نہیں ہے, بس ان کا ایک کام ہوتا ہے پیسے کماؤ اور تھوڑی سی روٹی کھا لو, جس کی وجہ سے وہ بچہ ہمارے ہاں تو بچہ ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ مطلب ایک اس 50 60 سال 70 سال کا ایک جو اسپیسیفک اس کا گروتھ ہوتی ہے نا, وہ کتنا ٹیلنٹڈ ہوگا وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے, مزدوری میں لگ جاتا ہے, کسی کارخانے میں مزدوری کر رہا ہے, کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہے, کہیں وہ اینٹیں اٹھا رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے. تو اب یہ چائلڈ لیبر کو مین بات آتی ہے روکا کیسے جائے. یہ سوال تو اتنے اٹھائے گئے ہیں پچھلے 170 سالوں سے, ہمارے ہم نے یہی تھا, چائلڈ لیبر چائلڈ لیبر چائلڈ لیبر. چائلڈ لیبر ختم کیسے ہوگا, میں انہیں کیا کہتی ہے اس بارے میں, کیسے ختم ہوگا؟ آج عوام کو ہم سلوشن دیتے ہیں کوئی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اگر میں اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھوں تو پھر اس میں یہ آ جاتا ہے کہ اگر ہم اس ٹائپ کی جگہ جہاں پر مطلب پاورٹی زیادہ ہے یا پھر لوگ اس طرح رہ رہے ہیں تھوڑے اس ٹائپ کی جگہوں پر, ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ہم لوگ اچھا کر سکتے ہیں. ہم ان کو اویئرنیس دے سکتے ہیں ان کے پیرنٹس کو کہ ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, جس کی وجہ سے وہ لوگ آگے ان چیزوں سے بچ سکیں گے, چائلڈ لیبر سے بچ سکیں گے, اور جس طرح وہ پاورٹی فیس کر رہے ہیں شروع سے ہی ان چیزوں سے بچ سکیں گے. تو میرا جہاں تک مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی ہے کہ میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ ایجوکیشن سسٹم اگر آپ اچھا کرتے ہو نا, تو آپ obvious سی بات ہے کہ آپ کا پھر مطلب لائف کی ہر پرابلم آپ کی سالو ہو جائے گی. میں اب یہ کہوں گا اپنی عوام سے کہ یار جو ہمارے جتنے بھی دوست احباب پڑھے لکھے ہیں, مطلب ہم یونیورسٹی میں پہنچ گئے ہیں کافی, وہ ان سب سے میری یہ گزارش ہے کہ جو ایریا سے بلانگ کرتے ہیں, کوئی سندھ سے ہے, یہاں پہ جو ہے نا سماج میں ہر ایریا سے لوگ آتے ہیں, کوئی سندھ سے ہے, بلوچستان سے ہے, ساؤتھ پنجاب سے ہے, گلگت سے, وہ جب اپنے ایریا میں جائیں تو وہ ان کے ماں باپ سے ملیں. ایسے بہت ساری این جی اوز ہیں جو فری ایجوکیشن پرووائڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اتنے ان بچوں کو اسکالرشپ پرووائڈ کرتی ہیں. جتنے بھی ینگ جنریشن ہے یونیورسٹی کے لیول پہ اسلام آباد میں رہتے ہیں, ان کو اتنا تو آئیڈیا ہوگا کہ کیا چیز ہے. تو وہ جب اپنے بیکورڈ ایریا میں جائیں, وہاں پہ ان بچوں کو ان کے ماں باپ سے ملیں اور ان کو اویئرنیس دیں. یہاں سے دیکھ کے جائیں کہ کون سی این جی او کس کو دیتی ہے, کون سے بچوں کو اسکالرشپ دیتی ہے, کیسے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے فری ایجوکیشن. ان کے ماں باپ کو جا کے بتائیں کہ آپ اپنے بچوں کو اس این جی او میں ایڈمیشن کروا دیں, اس این جی او سے رابطہ کر لیں, اسکالرشپ اپلائی کریں, لیکن بچوں کو پڑھائیں. وہ اپنے بچوں کو جو ہے نا تھوڑا بہت جب پڑھا دیں گے نا, ان کے ماں باپ کے جب ان کا جو مائنڈ ریفائن کریں گے, ان کو بتائیں گے کہ یار ایجوکیشن بہت ضروری ہے, مزدوری ضروری نہیں ہے, تھوڑا بہت ان کے بچہ کیا ہی کما لے گا اتنا. ٹھیک ہے, تو ان کے بچوں کے جو ماں باپ ہیں اگر ان کے دماغ جو ہے نا ریفائن کیا جائے نا, تو میرے خیال سے بہت ویل اینڈ گڈ ہوگا. یہ چائلڈ لیبر تب ختم ہو سکے, کیونکہ گورنمنٹ سے تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے, سیدھی سی جو بات ہے ہماری گورنمنٹ سے. تو یہ میرا یہ سلوشن ہے. بالکل, ہمیں اسی چیز کے اوپر ہی ہمیں جو ہے وہ زیادہ غور کرنا پڑے گا, ایجوکیشن سسٹم کے اوپر ہی, کیونکہ اسی کے ہی وجہ سے ہماری جو کنٹری میں بہت سارے مسائل ہیں وہ سارے سالو ہو سکتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے. آج کی ایپیسوڈ میں اتنا ہی. آج ہم آپ کو جو ہے نا ایک سلوشن, سیریس سلوشن بتایا. یہ نہیں کہ ہم گورنمنٹ پہ نہیں گئے, کسی پہ بھی نہیں گئے, صرف ہم نے
جتنے بھی ہماری ینگ جنریشن ہے جو پڑھے لکھے ہیں ان سے گزارش کی کہ آپ جائیں, جتنے بھی چائلڈ لیبر میں ملوث لوگ ہیں ان کے بچے ہیں ان کے ماں باپ کا مائنڈ ریفائن کریں. تو آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.